بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے اختیارات کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ انتظامی اختیارات کے حوالے سے سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ایشو کو کھڑا کر دیا ہے، اس ایشو کو اٹھا دیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس کے اختیارات، انتظامی اختیارات پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ کمیٹی ان اختیارات کو استعمال کرے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی باری آتی ہے تو وہ ان کے پاس 100 موٹو پاورز ہیں اور وہ سارے کے سارے اختیارات خود استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہفتہ چھٹی پہ بھی چلے جائیں تو کسی انتظامی اختیارات دوسرے جج کو تفویض کر کے نہیں جاتے۔ اسی پر جو ان کے بعد جو سینئر جج ہیں، جو قائم مقام چیف جسٹس ہوتے ہیں، اگر چیف جسٹس خود موجود نہ ہوں، ان کی جانب سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو ایک طرح سے انتظامی اجارہ داری ہے اس کو للکار دیا گیا ہے، آئینی اور قانونی للکارا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ رشید کے خلاف کیسز پر سماعت تھی تو شیخ رشید کو عدالت نے کہا کہ شیخ صاحب لگتا ہے آپ کا چلہ آپ کو الٹا پڑ گیا ہے، اور اس پر بھی شیخ رشید نے جو دلچسپ جواب دیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فواد چودھری کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ مزید تیز ہوتی جا رہی ہیں، اور فواد چودھری کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ جہلم تا پنڈ دادن خان جو ایک راستہ ہے، ایک منصوبہ ہے جو سڑک بنائی جا رہی تھی، اس میں بے ضابطگیوں کا مقدمہ اور انکوائری شروع کی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ منصوبہ تھا FWO کے پاس، آپ جانتے ہیں وہ کس کا ادارہ ہے، وہاں تک تو پہنچ نہیں پاتے چونکہ وہ اپنی ہی نیب اور اپنے ہی سارے معاملات ہیں۔ اب انہوں نے نیب کی جانب سے سابق وفاقی وزیر کو نوٹس جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ انکوائری کی کارروائی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے وفاقی وزیر ہوتے ہوئے نہ صرف جہلم تا پنڈ دادن خان جو منصوبے کی تیاری میں غیر قانونی سیاسی اثر و رسوخ اور بیجا دباؤ ڈالا، بلکہ ٹھیکیدار اور اس کے ساتھیوں سے غیر قانونی فوائد بھی حاصل کیے۔ مزید یہ کہا کہ آپ نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر یہ زمین بھی خریدی جس سے مذکورہ پروجیکٹ کی زمین کے حصول کے دوران نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچا۔ سابق وفاقی وزیر کو 13 نومبر کو صبح 10 بجے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے JIT کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب وہ ہے عدالت کی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تو وہ 13 نومبر کو کیسے پیش ہوگا اور وہ کیسے آپ کے پاس JIT کے سامنے آ کے سوالوں کا جواب دے گا؟ جس ملک میں یہ نظام ہو کہ آپ کا جو مخالف ہے اس کے خلاف ہر طرح کی کارروائی ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری ولد نسیم احمد چودھری کے خلاف سابق انفارمیشن منسٹر، ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے جو انکوائری شروع کی ہے، یہ انکوائری نمبر 129 ہے اور یہ مورخہ 20 اپریل 2023 کی انکوائری ہے۔ درخواست برائے حصول اجازت شامل کیے جانے دریافت انکوائری، یہ عدالت میں درخواست دائر کی گئی اینٹی کرپشن کی جانب سے کہ ہم اس انکوائری میں ان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے وارنٹ نکالے تھے، نوٹس جاری کیا تھا، وہ نوٹس معطل کر دیا اور اس پر لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب نے بڑے سخت سوالات اٹھائے۔ انہوں نے وہ نوٹس واپس لے لیا۔ نوٹس واپس لینے کے بعد اب انہوں نے انکوائری میں شامل تفتیش کرنے کے لیے ڈائریکٹ جو جوڈیشل عدالت ہے جہاں سے وہ ان کو جس عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے اس جج صاحب کو درخواست دی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ گزارش ہے کہ فواد چودھری کے خلاف انکوائری عنوان بالا الزامات عائد ہیں جن کے بارے میں دریافت کی جانے ضروری ہے، جبکہ ملزم فواد احمد چودھری مقدمہ نمبر 1066/2023 مورخہ 4/11/2023 کے بجرم 406 اور 506(2) تھانہ اپارہ اسلام آباد سے مورخہ 8/11/2023 کو ریمانڈ جوڈیشل پر بند حوالات اڈیالہ جیل راولپنڈی ہے۔ بذریعہ درخواست استدعا ہے کہ ملزم فواد چودھری کو انکوائری میں شامل تفتیش ہونے اور دریافت کیے جانے کی اجازت فرمائی جائے۔ انہوں نے درخواست دائر کی اور اجازت مانگی کہ ہم شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں فواد چودھری کو، جس کی عدالت نے اجازت مرحمت فرما دی۔ عدالت نے ان کو اجازت دے دی اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے انکوائری کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف شیخ رشید کے جو مقدمات ہیں، شیخ رشید کے مقدمات میں آج مختلف درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ میری 73 سال عمر ہے اور میرے اوپر 86 مقدمات ہیں۔
اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سنا ہے کہ 66 کیسز اور ہیں، میرے پاس تو اتنے ضمانتی بھی نہیں ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ میری بڑے لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری بڑے لوگوں سے کبھی نہیں بگڑی، جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے پاس ضمانتی بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی قوم اداروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر 9 مئی واقعات میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی۔ عدالت نے ان کی عبوری ضمانت 25 نومبر تک منظور کر لی، اور جب عدالت میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اس میں کوئی لمبی تاریخ دیں، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے وہی شیخوں والی بات کی نا، لمبی تاریخ کی، آپ کو پہلے ہی ہم نے مناسب تاریخ دی ہے۔ دوسری جانب کل کچھ مقدمات میں پیش ہوئے تھے، اور اس میں ضمانت جب منظور ہوئی جج ملک آصف صاحب کی عدالت میں، تو بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ عدالت نے شیخ رشید سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب لگتا ہے آپ کا چلہ آپ کو الٹا پڑ گیا ہے۔ شیخ رشید نے عدالت میں کہا میرے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں تھا، سب مقدمات میرے چلے کے بعد کے ہیں۔ عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کی عبوری ضمانت 18 نومبر تک منظور کر لی۔ عدالت نے شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کے مقدمات کی درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ آئی جی پنجاب لکھ کر دے چکے ہیں کہ شیخ رشید کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ 9 مئی کے مقدموں میں بیانات کے ذریعے شیخ رشید کو ملوث کیا گیا۔ شیخ رشید کو 9 مئی کے 13 مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ ان تمام مقدمات میں ان کی 18 نومبر تک ضمانت منظور کی، اور بقیہ مقدمات میں آج ان کو چونکہ ساتھ ساتھ وہ نامزد کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ شیخ رشید عبوری ضمانتیں کروا رہے ہیں، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ شیخ رشید کو بھی لمبا عرصہ فواد چودھری کی طرح ابھی کوئی ریلیف دینے کا پلان نہیں ہے، کیونکہ شیخ رشید نے کھل کے عمران خان کے خلاف بات نہیں کی۔ جب تک عمران خان کے خلاف بات نہیں کریں گے اس وقت تک وہ جو نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے جو شاید شیخ رشید حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جب عمران خان کے خلاف مقدمات تھے اور عمران خان نے مختلف درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں، کچھ توشہ خانہ سے متعلق تھیں جن میں سٹے آرڈر لینا تھا، اس وقت دلچسپ صورتحال ہوئی، اور جو عامر فاروق صاحب تھے وہ ایک ہفتہ بیمار ہو گئے، ان کی صحت خراب ہو گئی، اور نیچے جو ٹرائل تھا اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے جو جج صاحب تھے۔ تو اس وقت جو قائم مقام چیف جسٹس تھے وہ محسن اختر کیانی صاحب تھے۔ محسن اختر کیانی صاحب عمران خان کی درخواستوں پر ان کے وکلاء کی استدعا کے باوجود کسی جج کو اس دن کیس مارک نہیں کر سکے۔ اب تک جو وہاں پہ رولز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اگر میں نے کیس آج فائل کیا ہے اور میں آج ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتا ہوں تو صرف چیف جسٹس عامر فاروق آج کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس اویلیبل نہیں ہے تو جو قائم مقام چیف جسٹس ہوگا وہ کل کے لیے تو مقرر کر سکتا ہے، آج کے لیے نہیں مقرر کر سکتا۔ اور یہ ایسے اختیارات تھے جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی وہ آمرانہ ان کے اختیارات تھے۔ یہ ورڈ استعمال کیا تھا قاضی فیضیسہ صاحب نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس عامر بن کے بیٹھ جائے اور وہ ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جائے اور سارے اختیارات صرف ان کے پاس ہوں۔ اب اگر آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حد تک کر دیا، چونکہ وہ کیا جا رہا تھا عمر رضا بندیال کے خلاف، تو یہاں تو ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور عامر فاروق صاحب کے جو اختیارات ہیں، جس طریقے سے اختیارات مس یوز ہوئے ہیں، جس طریقے سے فیصلے روکے گئے ہیں، جس طریقے سے عدم اعتماد کے باوجود انہوں نے بینچ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا اور وہ تمام کیسز اپنے پاس لگاتے ہیں، تو یہ چیزیں تو بتاتی ہیں۔ اب یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر جج ہیں، یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی نہلی کیس پر عدالت کا جو تھا اس کو خارج کیا تھا، اور جو عمران خان کے خلاف وہ نامعلوم ایک درخواست تھی اس کو خارج کیا تھا، اور ان کے ساتھ جسٹس محمد ارباب محمد طاہر صاحب تھے۔ اس فیصلے کو بھی پینڈنگ رکھا ہوا تھا عامر فاروق صاحب نے، تو انہوں نے فیصلہ 2 ججز نے خود ہی جاری کر دیا تھا، جس پر پھر عامر فاروق صاحب کی جانب سے برہمی کا بھی اظہار کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ بھی کھل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج، یہ چیف جسٹس کے بعد سینئر جج ہیں، محسن اختر کیانی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو معاملہ بھیجنے کی سفارش کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں ہے۔
इंतज़ामी जज हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इंतज़ामी जज के पास अहम नौयत का केस भी अगले रोज़ के लिए मार्क करने का अख्तियार है। केस मार्क करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव जज समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। अगर केस मुकर्रर भी कर दिया तो फिर वो बेंच नहीं तश्कील दे सकता। अगर चीफ साहब नहीं है, एक हफ़्ते के लिए चले गए हैं, तो पहले तो वो उस दिन के लिए केस नहीं मुकर्रर कर सकता, केस मुकर्रर कर दे वो बेंच नहीं बना सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फराहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। बादी नज़र में ये पहलू दरख्वास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात चलाने का इख्तियार इंतज़ामी कमेटियों के पास है। और उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी मामलात चलाने का इख्तियार इंतज़ामी कमेटी के पास है। उनका ये भी कहना है कि ये मामला इंतज़ामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर कोई फ़ैसला कर सके। हाई कोर्ट रूल्स के तहत और ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है कि क्यों ना अब हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात को भी जो इख्तियारात को रेगुलेट करें, क्योंकि ये मामला बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर किसी भी सूरत में दरख्वास्त गुजारों को या साइलिन को उनके मसाइल हल नहीं हो सकते। ये एक बड़ा फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एहसान होगा कि उन्होंने इस मसले को उठाया है। और हर सूरत वो भले कल कोई भी चीफ जस्टिस हो, लेकिन इस तरह के जो इख्तियारात हैं ये दुरुस्त नहीं हैं, ये अदालतों को, आइनी अदालतों को ज़ेब नहीं देते। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।